نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں کچھ لمحوں کے لیے اپنے محبوبوں کا ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ کچھ لمحوں کے لیے اپنے پاک گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اس کا کرم ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حق کہنے کی، حق سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذی الحجہ شریف کا یہ ماہ مقدس ہمارے اوپر جلوہ گر ہو چکا ہے، جس میں ایک عظیم فریضہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ تمام دنیا سے فرزندان توحید و رسالت اس ماہ مقدس میں بیت اللہ شریف کا حج کرتے ہیں اور اس کے ارکان پورے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں بھی کلمہ گو موجود ہیں وہ اللہ کے حکم سے قربانیاں کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عبادات کو قبول فرمائے، ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ صاحب نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو، زندگی میں اس کے اوپر ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اگر تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، پھر اس کے اوپر حج کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ حج نہیں کرے گا تو اللہ فرماتا ہے پھر اس نے کفر کیا، انکار کیا۔ تو ایسے بندے سے میں بے نیاز ہوں، مجھے ایسے بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو صاحب نصاب بنایا ہی اللہ نے ہے۔ وہ بندہ اگر اپنی پیدائش پر غور کرے تو وہ کیا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا۔ وہ جب پیدا ہوا تو وہ محتاج تھا، وہ تو اپنی مرضی سے پانی نہیں پی سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی ولادت کو بیان کیا، فرمایا تو اپنی ولادت پر غور کر، تم تھا کیا، پھر میں نے تجھے سب کچھ عطا کیا ہے اور میرے دیے ہوئے میں سے، اور میرا حکم تو نہیں مانتا۔ اس لیے جو لوگ صاحب نصاب ہیں، صاحب ثروت ہیں، ان کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اور حج جو ہے یہ اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک خاص قسم کا رکن ہے، جس میں مالی اور بدنی دونوں عبادات ہوتی ہیں۔ مال بھی لگتا ہے، بدن بھی اس کے اندر خرچ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کا ذکر ہے قرآن میں۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ صاحب نصاب ہے اور جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتے پھر وہ عیدگاہ کے قریب نہ آئیں۔ جہاں نماز عید ہوتی ہے وہاں انہوں نے تشریف لے کے آئے۔ بڑی سختی فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر اس موضوع کو مختلف مقامات پر بیان کیا گیا۔ اہل سنت جو امام اعظم ابو حنیفہ سب سے بڑے امام کے مقلد ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہیں جنہوں نے حضور کے صحابہ کی زیارت کی، اور وہ میں پیچھے ایک جمعے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ باقی کچھ جو امام ہیں اور غیر مقلدین حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ قربانی واجب نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، حضور نے کی ہے بس کریں اگر آپ کر سکتے ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں جو بندہ صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے اور اس کے لیے ضروری ہے وہ قربانی کرے، نہیں کرے گا گناہگار ہوگا، اس کے لیے سخت ترین وعیدیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ہم آج جو ہمارا موضوع ہے اس کا نام ہے قربانی کے احکام۔ میں نے جو ہے مبارکہ پڑھی ہے، ویسے تو یہ حضور کی شان اور نعتوں کا ایک پورا گلدستہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، خیر کثیر، اس سے پہلے کسی کو یہ مقام حاصل نہیں۔ بعض حضرات نے کہا یہ کوثر جو ہے یہ جنت کے اندر 2 نہروں کا نام ہے۔ کسی نے کیا لکھا، کسی نے اس کی تفسیر کیا کی۔ اللہ نے فرمایا محبوب میں نے نہ آپ کو کثیر دیا، نہ اکثر دیا،
نہ کسار دیا، بلکہ جہاں یہ ختم ہوتا ہے جس کے آگے اس کا کنارہ ہی نہیں، وہ کوثر عطا کیا ہے۔ اگر اسے دیکھا جائے نا، اکثر کثیر لوگ جمع تھے، کسار اس سے زیادہ جمع تھے۔ فرمایا نہ کثیر ہے نہ کسار ہے، اے حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، کوثر عطا کیا ہے۔ تو اس سے مراد، کیونکہ اس کے اینڈ والی جو ہے مبارکہ ہے نا، اس میں سمجھ آتا ہے۔ حضور کے دو بیٹے یکے بعد دیگرے جب وفات پا گئے، حضور کی نرینہ اولاد نہ رہی، نرینہ اولاد، بیٹوں میں سے آپ کا کوئی بیٹا نہ بچا۔ حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا سے تھے، وہ جب فوت ہوئے، کافی بڑے سرے تھے، تو حضور کو ان کی موت پر بڑا صدمہ ہوا۔ ماں باپ کا ایک بڑا عظیم رشتہ ہوتا ہے۔ حضور اپنے بیٹے کی موت پر آپ روئے اور آپ نے فرمایا بیٹا میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کا جو حکم ہے اس کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا، رب کا یہ حکم ہے بس کہ جو آیا ہے اس نے ایک دن جانا ہے۔ تو میرے رب کی منشا اور اس کا حکم یہی تھا کہ اس نے تجھے موت عطا کر دی اور تو ہم سے جدا ہو گیا۔ ایک تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا اگر آپ کا کوئی پیارا فوت ہو جائے تو رونا جائز ہے، رونا، پیٹنا منع ہے، نوح کرنا، بین کرنا یہ حرام ہے، سینہ کو بھی کرنا، منہ پہ ہاتھ مارنا یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولے نا، اس کو حضور نے حرام کیا ہے۔ اس کے اوپر کافی ساری کتابیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں۔ اس لیے جس کو حضور کی اہل بیت سے محبت ہے نا، وہ ان کے مصائب پر روتا ہے، ان کے دکھ پر اسے رونا آتا ہے، رونا آنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ رونا اللہ کو پسند ہے، لیکن بین نہیں کرنا، گلہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا۔ گھروں میں ماتم جب ہو جائے، عورتیں سینہ کو بھی کریں، یا اپنے بال کھینچیں، یا چھاتی پہ ہاتھ ماریں، یا منہ میں ہاتھ ماریں، اور بین کر کے کہیں کہ اب تو نے مرنا نہیں تھا، تیری جگہ میں نے مرنا تھا۔ یہ اللہ کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے بھی خلاف ہے، انہیں منع کرے۔ اسی طرح جو لوگ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کا ماتم کرتے ہیں، وہ حرام خور ہیں اور وہ حرام کام کرتے ہیں۔ بالکل ماتم جائز نہیں۔ سینہ کو بھی کرنا، چھریاں مارنا، کوئلوں کے اوپر دوڑنا، یہ کہاں کا عشق محبت والے اہل بیت ہے؟ یہ ان کی سنت ہے۔ کربلا کے میدان میں جس کے سامنے سارا گھر ذبح کیا گیا اس کو زین العابدین کہتے ہیں۔ انہوں نے اگر سینہ کو بھی کیے تو مجھے دکھاؤ، انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا تو بتاؤ۔ ان کا نام ہے زین العابدین۔ تمام عابدین ان پر ناز کرتے ہیں۔ بندہ سارا دن شراب کباب میں رہے اور دو چار کڑے لگا کر کہے جی بس میں نے راضی کر لیا اہل بیت کو، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اہل بیت راضی ہوتے ہیں لیکن ان کے طریقے پہ چلنے سے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا موقف بھی ہے اور اہل تشیع کی کتب سے میں ثابت کر کے دے سکتا ہوں کہ ماتم کرنا حرام ہے، ماتم کرنا ان کی کتابوں سے۔ اور ان کی سب سے بڑی کتاب اصول کافی، اس کے اندر لکھا ہے۔ اس کے اوپر میں پہلے اپنی تقریر ریکارڈنگ کرا چکا ہوں، لیکن یہ اب ضمناً اس میں آگئی بات تو میں نے کر دی ہے۔ باقی نبی پاک کی اولاد کی محبت اور ان کی مودت کے بغیر اگر کوئی کہے جی میں بہت بڑا نمازی ہوں، بہت بڑا حاجی ہوں، یا بہت بڑا تسبیح خور ہوں، تو اس کی بات بھی نہیں بنے گی۔ آپ نے محبت کرنی ہے، قرآن و حدیث سے پوچھیں کہ کیسے کرنی ہے، اور پھر جو ہے نا میانہ روی اختیار کریں۔ بڑا اہم موضوع ہے قربانی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد جو تھی نا بیٹے وہ فوت ہو گئے، حضرت قاسم، حضرت طاہر، حضرت ابراہیم. تو جو حضور کے گستاخ تھے نا ان میں ایک عاص بن وائل بھی تھا. اس نے بڑا تمسخر اڑایا جس دن حضرت ابراہیم فوت ہوئے. وہ گھر گیا، اس نے بڑا ناچ کود ڈرامہ کیا، سارے اکٹھے ہو گئے. اس نے کہا یار محمد کی تو نسل ہی نہیں رہی، نسل ہی ختم ہو گئی، تو اس کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ اس کا تو سلسلہ ہی بند ہو جائے گا. تو اس کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو اللہ نے اس چھوٹی سی صورت کے اندر اس چیز کا جواب دیا ہے. توجہ کریں، مجھے دیکھیں، بندے کبھی نہیں دیکھے. میں جو پڑھ رہا ہوں اسے سنو اور دیکھو، گگو نہ بنو. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے محبوب آپ کو کوثر عطا کیا. یہ آپ سننے کے بعد آگے چلیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیں، وانحر قربانی کریں، نخر کریں، قربانی کریں اس کے نام پر. اور آگے فرمایا اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو تجھے کہتا ہے کہ تیری نسل ختم ہو گئی، بے شک وہ ابتر، وہ دم کٹا ہے، بد نسلہ ہے اور اس کی نسل ختم ہو گئی. ابتر. پتہ چلا کہ اللہ گستاخ رسول کو معاف جواب دیا ہے نا. اللہ ہر بات معاف کرتا ہے. تم شراب پیو توبہ کرو معافی مل جائے گی، زنا کرو توبہ کرو معافی مل جائے گی، گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کر لو پھر نہیں کرنا، معافیاں ہیں. گستاخ رسول کی معافی کوئی نہیں. گستاخ رسول کی معافی، اس کو برا بھلا کہنا، اس کو مارنا، اس کے خلاف پرچے کرانا، یہ بالکل جائز ہے، قرآن سے ثابت ہے. نہیں تو اللہ بھی کہتا ٹھیک ہے یہ موقع ہے تو چھوڑ دو، دفع کرو. نہیں، اللہ نے اسی وقت جواب دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا کہ میری اولاد تو فوت ہو گئی ہے نرینہ، اب میری بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کی اولاد تو دوسرے گھر میں ہوتی ہے نا، تو میری تو سلسلہ نسب ہی ختم ہو گیا. تو یہ لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ اس کی اولاد کوئی نہیں، یہ ابتر ہے. اللہ نے پھر جواب دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا. اور جو تجھے کہتے ہیں کہ تیری اولاد ختم ہو گئی، تیرا سلسلہ ختم ہو گیا، میں ان کو کہہ رہا ہوں وہ ابتر ہے، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، لیکن جب تک قیامت ہے تیرا نام رہے گا، تیرا ذکر رہے گا. وہ کیسے؟ فرمایا کوثر جو دیا. مفسرین کہتے ہیں اس کوثر سے مراد نبی پاک کی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے.
کہا کہ ہمارے پاس اگر اون والے جانور ہوں، جن جانوروں کے بال نہیں ہوتے، اون ہوتی ہے، دمبے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا ان کے بھی ایک ایک بال کے بدلے میں تجھے نیکی ملے گی۔ قربانی کا وجوبی حکم، کیونکہ کچھ غیر مقلد جو ہیں آج کل بڑا ٹی وی کے اوپر اور نیٹ کے اوپر زور ڈال رہے ہیں جی قربانی واجب نہیں ہے جی، لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی بس یہ سنت ہے، موقع ہے، حضور نے کی ہے، اگر آپ نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کل میں نیٹ کے اوپر نا بہت سارے مین ہیں، مولوی سنے ہیں نا، ان کے غیر مقلدوں کے نا، ان کا جواب میں دے رہا ہوں۔ قربانی کرنا واجب ہے، یہ سنت نہیں ہے صرف۔ اگر یہ واجب نہ ہوتی نا تو قرآن کی نص قطعی نازل نہ ہوتی۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، نماز بھی پڑھے قربانی بھی دے، ہے نا قرآن میں، ابھی پڑھی ہے نا آپ نے، اس میں ایک لفظ ہے انخر۔ اب جو عربی کی لغت جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے انخر، یہ امر کا صیغہ ہے۔ امر کہتے ہیں حکم کو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ وہ حضور نے فرمایا عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے، جو جان بوجھ کے اس کا انکار کر رہا ہے اور نہیں کر رہا ہے۔ باقی جو بندہ صاحب نصاب نہیں ہے اور قربانی کرتا ہے اس کو ثواب ملے گا، تو ضروری نہیں ہے اس کے لیے، لیکن جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ تو انخر کا جو لفظ اس میں آیا نا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، دو چیزوں کو حکم ہے، نماز پڑھے قربانی دے۔ نماز سے مراد عید کی نماز ہے، 6 تکبیریں اس میں واجب ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ انخر جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے جو وجوب کے لیے آتا ہے۔ سورہ کوثر کی تفسیر میں حضرت اکرمہ، حضرت اور حضرت قتادہ یہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں یہ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے کیا تفسیر کی ہے، وہ فرماتے ہیں اپنے رب کے لیے نماز عید پڑھو، قربانی کرو، اس سے نماز عید اور قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا جس کو وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ پتہ چلا قربانی واجب ہے، اس لیے تو اتنے سخت الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر صرف سنت ہوتی تو حضور یہ تو نہ فرماتے، وہ کہتے ٹھیک ہے جو کرنا چاہتا ہے کر لو، اب مسواک صرف سنت ہے۔ تو جو لوگ مسواک نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی، اور بولو نا ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ میں تو نہیں کرتا، میں تو کبھی کبھی مسواک کرتا ہوں، میں تو ہر نماز کے ساتھ کرتا ہی نہیں ہوں مسواک۔ میں پہلے اپنی بات کروں نا، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اور حضور نے فرمایا مجھے تمہاری تکلیف کا ڈر تھا، میں نے اس لیے کہا یہ سنت ہے، اگر میں نہ کہتا تو یہ تمہارے اوپر فرض ہو جاتی، اور ہر نماز کے ساتھ پھر تو مسواک کرنے پہ گیا۔ لیکن حضور نے ایسا سنت نے مقام اوپر رکھا کہ میرے امتیاں تکلیف نہ ہوئے۔ اور بولو نا یارا، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک کوئی گرمی نہیں، گرمی نے تصور پڑھ نہیں تو 10 محرمہ پڑھ پھر تینوں پتہ نہیں، اور تو سب سارا زبانہ باہر نکلی ہیں جنہوں نے پانی باندھے یا 3 دن نال بچے بھی ہیں تے سہرا بھی ہے، تو سب کو پکھے لگے ہیں، تلے کارپیٹ بچھیے، کرانچ ایسی لگے ہیں، بڑیاں جاشیاں توڑیاں۔ قربانی نے سبق سکھڑے تے بدر نے مقام تے چلا جا صحابہ دیکھ لے، اس واسطے اور مسجد غلطی نہ لا ہی رہے ہیں تے پھر ڈرتے کہ سبحان اللہ آکھ موت دا ٹائم تے آسی تساں انشاءاللہ جڑا ٹائم مقرر ہے اس تو پہلے تو موت نہیں آن لگی، جی پہلے آخر تو پھر کوئی کرنے اچھا کو ذرا سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے نا چودھری عثمان صاحب یہ کوئی کسی نے دل نہ دکھانے، اس کا مطلب ہے بندے
نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک میں 10 سال ہر سال قربانی فرمائی ہے، ہر سال آپ نے قربانی فرمائی ہے۔ قربانی کے بہت سارے فضائل ہیں، جس میں ام المومنین امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین آپ فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا، رسول اللہ نے فرمایا قربانی کے دن ابن آدم کا کوئی عمل بھی خدا تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کا وہ جانور اپنے سینگوں بالوں کھروں کے ساتھ آئے اور مومن کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبولیت کا درجہ حاصل کرتا ہے، لہذا خوش دلی کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ تقرب اللہ اور نبی پاک کی سنت حضرت ابراہیم کی سنت سمجھتے ہوئے قربانی کرنی چاہیے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے نہیں جی میں قربانی کے جانور کی جگہ کچھ پیسے کسی غریبوں کو دے دیتا ہوں، 1,00,000 1.5 لاکھ کا جانور آ رہا ہے تو وہ پیسے غریبوں کو دے دیتا ہوں، وہ اس کا متبادل نہیں۔ قربانی اپنی جگہ پہ ہے، اس کے پیسے دینے سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ تم ویسے خدمت کرنا چاہتے ہو کرو، غریبوں کی کرنی چاہیے۔ اللہ کی معرفت اگر حاصل کرتے ہو تو پھر غرباء اور مساکین کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں آگے پیچھے دیکھو، ان لوگوں کو دیکھو جو سفید پوش ہیں، اور جن لوگوں نے کاروبار بنایا ان کو نہ دیں آپ، بالکل ان میں بہت سارے کاروباری ہیں۔ کل میں ایک شہر کے بارے میں پتہ نہیں گجرات شہر کا کوئی ایک جگہ بتا رہے تھے جس جگہ سے منتھلی وہ 4 کروڑ روپیہ جو ہے نا یہ بھیک مانگنے والے ان کی پوری ٹیم اکٹھا کرتی ہے، سمجھے؟ حقدار کو نہیں ملتا۔ حقدار آپ کی برادری میں بہت ایسے لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے، آپ نہیں دیتے۔ باہر آپ بڑے مطلب ہے شیخ مشیخ بنتے ہیں، سب سے پہلے اپنی برادری اپنے بہن بھائیوں کو دیکھو، کوئی نرم ہے بجلی کا بل نہیں دے سکتا ہے، سوئی گیس کا خیال کرو، اس کا ایسے طریقے سے خدمت کرو کہ اس کی مذاق بھی نہ بنے، اس کی بے عزتی بھی نہ ہو، اور بڑے پیار محبت کے ساتھ، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا میں بھوکا تھا، اگر تو مجھے کھانا کھلاتا تو میری رضا حاصل کرتا۔ بندہ کہے گا مولا تو ساری کائنات کو دے لا ہے، رب العالمین ہے، سب کو پالنے والا تو ہے، تو کب بھوکا ہو سکتا ہے؟ فرمایا تیرے محلے میں فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو میری خاطر میری رضا کے لیے اس کی خدمت کرتا تو میری رضا حاصل کرتا۔ میں ننگا تھا، اگر تو مجھے کپڑے پہناتا، اسے وہ سب کو ڈھانپنے والا وہ ہے۔ میں بیمار تھا، اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث میں، تو اگر میری تیمارداری کرتا، یہ انسانیت ہے۔ انسانیت یہ نہیں کہ تصویر بندے چنگی بڑی رکھی ہے، سیتی نے مسلے تروڑے تو بڑا نیک بنے ہوئے، تے کارے پھر حساب لینے شروع کر دے، مرچا قدر گئی لون میں آتا سی قدر گا ہیں جی، تے بہنا براہمن نال بھی بالکل بہن براہمن بھی آکن کے جی بس اللہ اس کو بچائے۔ اس طرح کے حالات اصل مسلمان ہیں، اور ایسے ایسے گناہ پاکستان میں چھوڑ رہے ہیں۔ میں سن کے دسا پہلے اصل اتنا سوشل میڈیا کوئی نہیں سی، گناہ تے پہلے بھی ہونے سن، لیکن ہوں جڑا یہ دجال ہے نا، یہ کانا اس ہر کسی کانا کر چھوڑا، بچی نال محبت کرنے ہیں، وہ پھر فوت ہو گئی، وہ قبر دفن ہو گئی، اس قبر چو کٹ کے اس نال بدکاری کی تھی۔ یہ تواڈے پاکستان ہے جو ہے
تو سر مولوی صاحب یہ اج تک کیوں غور نال جڑی گل میں آکی ارشد بھائی یہ تقیہ جڑی میں گل بیان پہ کرنا یہ سب تک ہی جا یہ پاکستان ہے بندہ پکڑا گیا بندے کو انٹرویو کے دا جس اینکر لڑکی نے لیا تو اس لیے آف کی تھی اپنی بیٹیاں نال پاک برائی کر رہا اس پاکستان ہے انہوں نے تو علماء بولنے نہیں تے آپ جو ساری دیہڑ لڑنے رہنے جڑے مسئلے پہلے ہو چکے ہیں صحابہ کرام نے آل بیت اطہار نے وہ مڑ کے یہ جتنے خارجی نسبی اور رفضی کنجر جتنے کٹھے ہیں کیونکہ نہ پچھو مال ملنا ایک انہوں نے پونکنے پہ اور جڑی اصلی ضرورت سی اس نے کوئی نہیں بول رہا یہ جتنے بڑے بڑے ملان انہوں نے زنا ہوتے کوئی پروگرام ماں ڈھونڈ کے دیو انہوں کو پڑھا ہوئے لوگاں دسا ہوئے زنا نہ کرو زنا نے کی خرابیاں شراب نے بارے چی سود کھانے نے بارے چی حرام خوریاں کرنے نے بارے چی کچھ ہوئے نا نہیں بیان کرنے لوگاں لڑائی ہے نہیں کی کٹے کی قربانی نہیں کرنی زور دے رہے ہیں تو اس مسئلے رہوں دے کٹے کی قربانی